السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 146 ہے، سورت بنی اسرائیل ہمارے سامنے ہے۔ سورت بنی اسرائیل کی 26 آیتیں ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیت میں بنو السبب جو ہماری سورت چل رہی ہے، بنو اسرائیل، اس کی جو گزشتہ آیت نمبر 23 آئی تھی، یعنی 22 آئی تھی، آج کے سبق سے پہلے والی آیت، اس میں واضح طور پہ فرمایا گیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود مت بناؤ۔ ایسی صورت میں تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا سوائے مذمت کے، سوائے شرمندگیوں، بے چارگی کے، کوئی چیز تمہارے ہاتھ نہیں رہے گی۔ تم بے یار و مددگار ہو جاؤ گے۔ ایک اللہ ہی تمہارا ہے، اسی سے بنا کے رکھو۔ آج کی آیت میں توحید کے بعد، بلکہ توحید کی بھی بات ہے اور انسان جن کے ہمارے اوپر حقوق ہیں ان کی بھی باتیں آ رہی ہیں۔ فرمایا وَقَضَىٰ، وا کے معنی آپ جانتے ہیں، اور قضا کے معنی فیصلہ کیا۔ اسی سے کہتے ہیں قضاء و قدر، فیصلہ اور تقدیر۔ اسی سے قاضی ہے، جج کو قاضی کہتے ہیں، قضا کرنے والا، فیصلہ کرنے والا۔ تو قضا فعل ماضی ہے، اس نے فیصلہ کیا۔ اگر آگے فاعل نہ ہوتا تو ہم کہتے اس نے فیصلہ کیا، پھر ہمیں ڈھونڈنا پڑتا وہ کون ہے جس نے فیصلہ کیا۔ لیکن اس کے بعد لفظ آ گیا رب، اور رب کے اوپر پیش ہے رب، تو اس کا مطلب فیصلہ کرنے والا یہ ہے۔ اور فیصلہ کر لیا رب نے، لیکن صرف رب نہیں ہے، ربو کا ہے، تیرے رب نے، اے انسان تیرے رب نے۔ نبی پاک کو پہلے خطاب ہے، تو نبی پاک سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ حکم جاری کر دیا ہے، اللہ تعبدو۔ اللہ بہت آتا ہے قرآن مجید میں، اللہ کے معنی کہ نہ، یہ دو لفظ ہیں، ان اور لا، اللہ کے نہ، تعبدو تم سب عبادت کرو۔ اصل میں ہے تعبدون، تم سب عبادت کرتے ہو۔ فعل مضارع آتا ہے نا، عبادہ اس نے عبادت کی، یعبدو تعبدو تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو۔ تو اللہ، ان کی وجہ سے جو تعبدون تھا اس کا نون گر گیا، تو اللہ تعبدو کہ تم سب عبادت نہ کرو، تم سب عبادت نہ کرو، الا مگر، یعنی کرو، ویسے نہ کرو لیکن کرو، ایا اسی، ہو اسی کی، ہو کے معنی اس، اور ایاہو اسی کی، یعنی اللہ کی۔ اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اس کے، یعنی صرف اسی اللہ ہی کی عبادت کیا کرو۔ یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اسی اللہ ہی کی عبادت کرو۔ عبادت سوائے اللہ کے کسی کی نہیں کرنی، اور اللہ کی ہر حال میں کرنی ہے۔ یہ بڑا واضح حکم ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہاں جب بات خدا کے بعد کی آتی ہے، موجودہ زندگی کی آتی ہے، موجودہ دنیا کی آتی ہے، اپنے ارد گرد کی آتی ہے، تو یاد رکھو سب سے بڑا حقوق تمہارے اوپر تمہارے والدین کا ہے، اور ان کے بارے میں عبادت نہیں ہے، لیکن وَبِالْوَالِدَيْن، والدین کے ساتھ جو تمہارا معاملہ ہو، احسان، حسن سلوک کا ہو، اچھے سلوک کا ہو، اچھا سلوک، اچھی بیٹی بن کے رہو، اچھا بیٹا بن کے رہو۔ ماں نے کہہ دیا ہے، بس کہہ دیا ہے نا، اب مجھے عمل کرنا ہے۔ باپ نے کہہ دیا ہے، بھئی کہہ دیا ہے نا، مجھے عمل کرنا ہے۔
بشرطے کہ اللہ کے حقوق پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے. حقوق اللہ کے ہیں سب. پھر اللہ دنیا کی ظاہری زندگی کے رشتوں میں جس کو جتنا حق دیتا ہے اس حد تک وہ بندہ اس حقوق حاصل کرے گا, حقوق اگلے کے ادا کرے گا. لیکن اگر وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے وہ نہیں مانی جائے گی, چاہے ابو ہی کیوں نہ کہہ دیں, چاہے امی بھی کیوں نہ کہہ دیں. بڑی واضح لائن ہے. توحید پہ کوئی زد نہیں آئے گی. اللہ کے حکم کے اوپر ماں باپ کا حکم بالا نہیں ہوگا. اللہ کے حکم کے بعد باقی حکم کس کے ماننے ہیں؟ والدین کے. وبالوالدین, اور والدین کے ساتھ احساناً حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے. اما, اگر یبلغن, ایسا ہو ہی جائے کہ یبلغ بالاغا پہنچا, یبلغو وہ پہنچتا ہے, یبلغن ہر حال میں پہنچ جائے, یعنی ایسا ہو ہی جائے کہ پہنچ جائے کوئی, ان داکا تیرے پاس, یعنی تو زندہ ہو, تو موجود ہو, اور پہنچ جائے الکبارا بزرگی کو, بڑی عمر کو, بڑھاپے کو, احدہما ان دونوں میں سے ایک, کن دونوں میں سے؟ ماں باپ, ان دونوں میں سے کوئی بھی, چاہے دونوں چاہے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے. کبھی تو جوان بھی ہوتے ہیں ماں باپ ہوتے ہیں, کئی ہوتے ہیں اب بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے کہ اب وہ تیرے محتاج ہو گئے ہیں. اگر اس عمر کو پہنچ جائے ان میں سے کوئی ایک, او یا کلا دونوں, کلا ہما وہ دونوں ہی, یا ان میں سے ایک بالکل بڑھاپے کو پہنچ جائے, تمہارا ڈپینڈنٹ ہو جائے, تو پھر کیا کرنا ہے؟ ان کی خدمت تو کرنی ہی کرنی ہے, اس میں تو دوسری رائے ہی نہیں ہے. ان کے ساتھ رویہ اتنا اچھا رکھو کہ فلا تقل, مت کہو, لہما ان دونوں کو, افن اف تک نہ کہو. کوئی بات کی, پھر ایسی بات کی, پھر کی, بندہ تنگ آ جاتا ہے, یار یہ کیا کہہ رہی ہیں. تو اس کے رویے میں ان کو ایسا رویہ نہ دو کہ جیسے اف بندہ کہتا ہے اف کی تحت اسے, یہ سٹائل نہ ہو. انہیں یہ احساس ہو کہ میں کوئی غلطی کر رہی ہوں, انہیں ایک احساس ہو کہ میں, یہ عقل مند زیادہ ہے, میں کم ہوں. اور اپنے آپ کو ایسا محسوس نہ ہونے دو کہ والدین مجھ پر بوجھ ہیں یا ان کی بات میرے لیے تکلیف دہ ہے. اف تک نہیں کہنی. اگر ان میں سے کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے خاص طور پہ, تو جوانی میں بھی اگر طاقتور ہے پھر تو ویسے نہیں کہنی. ولا تنہرہما, نہر کے معنی جھڑکنا, ولا تنہرہما, اور ان دونوں کو جھڑکنا نہیں ہے, جھڑکنا نہیں ہے, ڈانٹ والا انداز نہیں اختیار کرنا, یہ تو تمہاری جرات ہی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کہتے ہیں اف تک نہ کہو. وَقُلْ لَهُمَا, اور کہو لہما ان دونوں کو, قولاً بات, کریماً عزت کے ساتھ. جو بات کرو عزت کے ساتھ کرو, والدین کے ساتھ ان کو عزت و احترام پورا دو. ان کا احساس ہو کہ میں ڈیپینڈنٹ ہوں بھی صحیح, لیکن انہیں احساس ہو کہ میں اس کا ماں, میں اس کی ماں ہوں, میں اس کا باپ ہوں. باپ ہوتا ہے, ماں ہوتی ہے. ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے, وہ تو ہماری سعادت ہے اگر ان کی خدمت کرنا ہمیں موقع مل جائے. وخفض, اللہ فرماتے ہیں وخفض, اور جھکا کے رکھو. وخفض خفض سے, خفض کے معنی نیچا کر لینا, جھکا کے رکھو, لہما ان دونوں کے لیے, جناح بازو, الذل عاجزی و انکسار کا, ان کے ساتھ انکساری والا جھکاؤ رکھو, جھکے رہو ان کے سامنے. من الرحمہ, محبت و رحمت کے انداز میں, تمہارا محبت کا برتاؤ اس قدر ہونا چاہیے ان کے ساتھ کہ انکساری کا معاملہ ہو, محبت کے انداز کی انکساری ہو. وَقُلْ, اور صرف یہ نہیں کہ ان کے سامنے تم اچھے بچے بن کے رہو, بلکہ والدین سامنے نہیں بھی ہیں تب بھی ان کی محبت کی وجہ سے تمہارے منہ سے دعائیں نکلیں ان کے لیے, تمہارے اندر گھسنی چاہیے ان کی محبت. وَقُلْ, اور کہا کرو, ربی, اے میرے پروردگار, ارحم, رحم فرماہما ان دونوں پر, میرے ماں باپ پر یا اللہ خصوصی رحم فرما. کما, جس طرح, ربیا,
ان دونوں نے ربیا، ان دونوں نے پالا، نی مجھے، میں آج جو کچھ بھی ہوں، جوان تو ہوں نا، ہو سکتا ہے میرے کیریئر میں والدین کو کردار ادا نہ کر سکے ہوں، لیکن اس عمر تک پہنچا تو ہوں نا۔ جب بالکل بچہ تھا، ابھی پیدا ہوا تھا، جا کے ٹوکری میں پھینک دے کچھ کیا جا سکتا تھا؟ انہوں نے مجھے پالا، ربیا، ان دونوں نے نی مجھے پالا، صغیرہ، جب چھوٹا سا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ڈیپینڈنٹ، اتنا تانگ کرتا تھا، پیشاب کر دینا، کھانا کر دینا، کس طرح ماں باپ نے مجھے سنبھالا، یہاں تک پہنچایا نا، والد نے ارننگ کر 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 کے مجھے یہاں تک پہنچایا نا۔ شروع میں میرے پاس تھا کچھ تو باپ نہیں پالا نا، تو ماں نہیں پالا نا، تو یا اللہ ان دونوں نے جس طرح میں چھوٹا تھا، انہوں نے مجھے جس طرح پالا ہے میرے بچپن میں، یا اللہ تو اس میں رحم کے علاوہ کچھ نہیں تھا، تو یا اللہ تو بھی ان دونوں پہ رحم فرما، اس رحم کا حوالہ دے کہ اللہ سے رحم مانگو ان کے لیے۔ ہو گیا جی۔ آگے فرمایا ربکم، تمہارا رب، اے مسلمانوں، اے لوگو، تم سب کا رب اعلم ہے، زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، بہت جانتا ہے، بے کو ما جو فی نفوسکم، تمہارے نفسوں میں، تمہارے دلوں میں، تمہارے اندر کی دنیا میں ہے، سینے کے اندر ہے، جو کچھ جو کسی کے سامنے تم نہیں بتا رہے، تمہارے اندر ہی اندر ہے، اللہ وہ تم سے بھی بہتر جانتا ہے۔ انسان کے جو اندر کی دنیا ہے وہ اظہار نہ بھی کرے، لیکن جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ اس کے مطابق ہوتے ہیں، گفتار انسان کی اسی کے روشنی میں چل رہی ہوتی ہے، گفتگو اسی کے مطابق اعمال چل رہے ہوتے ہیں، کردار کی تشکیل ہو رہی ہوتی ہے، بے شک دنیا کو تم نہ بھی بتاؤ۔ تو فرمایا ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک بن جاؤ گے تو نیکی کے لیے ضروری کیا ہے؟ اندر نیک ہو، پھر باہر کی ہر چیز خالص ہوگی اور نیک ہوگی۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک بن جاؤ، تو پھر سن لو، انہو، بے شک وہ اللہ تعالی، کانا، وہ تو ہے ہی، للاوابین، اوابین کے لیے، اوابین کیا ہے؟ آب یعوبو سے لوٹ آیا، اواب کے معنی بہت لوٹنے والا، بار بار لوٹ کر آنے والا، بار بار رجوع کرنے والا۔ کیا مطلب؟ انسان تھوڑا سا دنیا کے کام میں مگن ہوتا ہے، کام میں، پھر اچانک اللہ کی یاد آتا ہے، اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے نا، پھر عصر کی پھر کام کرنے نکلتا ہے، پھر عصر کی نماز آ جاتی ہے، پھر اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، پوری توجہ اللہ کی طرف رکھتا ہے کہ نہیں، پھر لوٹ آتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر لوٹ آتا ہے، تو اواب ہے، اور بار بار اللہ سے مانگتا رہتا ہے، 5 منٹ بعد، 10 منٹ بعد، گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد، رات کو بار بار اللہ سے مانگتا ہے، اٹھ اٹھ کر مانگتا ہے، دن میں مانگتا ہے، تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے پھر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے، یہ اواب ہے۔ خوب توبہ کرتے ہیں، اس دوران کا اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ اس دوران مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، اگر ہوئی تو اللہ سے پھر معافی مانگتا ہے۔ تو فرمایا جو اوابین ہیں، جو لوگ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اللہ ان کے بارے میں، اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ غفور ہے، انہو فإنہو کان للأوابین غفورا، اللہ تعالیٰ اوابین کے لیے بہت بخشش فرمانے والا ہے۔ بھائی بات سنو، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، میں انسان ہوں نا، کمزور ہوں نا، گناہ ہو جائے، کوشش کریں گے نہ ہو جائے، وہ بہت غفور ہے۔ بے وفا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا وفادار بندہ بن کے رہو، بس میں اپنے اللہ ہی کا ہوں، وفادار بن کے رہو، بے وفا نہ بنو، دغا باز نہ بنو، باغی نہ بنو، اللہ تمہارا ہے، اللہ تمہارا ہے، وہ غفور ہے، بہت بخشنے والا ہے، بخش دے گا، بغاوت نہیں کرنی، سمجھو میرا اللہ ہے، اس کے آگے جھکنا ہے، میں نے اس کا حکم آ گیا، مجھے کرنا ہے، باقی چھوٹے موٹے گناہ اگر ہو جاتے ہیں غلطی سے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اب تک ساری باتیں کی ہیں توحید کی
اور والدین پر حسن سلوک کی، اور ان جنرل بتا دیا گیا کہ تمہارے اندر کی من کی جو دنیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، صاف رکھو، اپنے من کو صاف رکھو، اللہ کے وفادار بن کے رہو۔ اب اس کے بعد دنیا میں اوروں کے بھی حقوق ہیں۔ وآتے، اور دیا کرو، دو ذل قربا، قرابت والے کو، یعنی رشتہ داروں کو۔ اب رشتہ ہے، باپ ماں باپ، مامان چاچا بھی تو ہیں، پھپھی خالہ بھی تو ہیں، نانا نانی دادا دادی بھی تو ہیں، بھائی بہن بھی تو ہیں، کزنز بھی تو ہیں، پھر اور قریب کے اور بھی کچھ تعلق ہوتے ہیں، کچھ قریب بیٹھنے والے بھی تو ہیں، کلاس فیلوز ہیں، قریب ہے نا، استاد ہے بیچارہ، شاگرد ہیں۔ آت ذل قربا، ارے جو قریب والے ہیں ان کو دیا کرو حق کہو، اس کا جو حق بنتا ہے، استاد کا جو حق ہے وہ اس کو دو، شاگرد کا جو حق ہے اس کو دو، کلاس فیلو کا جو حق ہے اس کو دو۔ ساتھ بیٹھنے والے کے حقوق ہوتے ہیں، ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اس کو تکلیف نہیں، اسے ایسے ایڑی نہیں مارنی، اسے کونیاں نہیں مارنی، اسے تنگ نہیں کرنا، اسے پتہ میں جس کے ساتھ بیٹھوں یہ انتہائی شریف آدمی، اس کی ساتھ بیٹھنے سے مجھے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ ہر بندہ یہ سمجھے کتنا محبت کا معاشرہ ہو۔ ہر قریب والے کو اس کا حق دو، رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ والمسکین، یہ نہیں کہ صرف اپنے ماحول کے اندر گم ہو جاؤ، نہیں، معاشرے کو بڑے سٹینڈرڈ پہ دیکھو۔ والمسکین، پورے معاشرے میں کچھ لوگ مسکین ہوتے ہیں۔ مسکین کے معنی اتنے غریب ہوتے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی پوری نہیں کر سکتے، بے چارگی ہوتی ہے، ان کا بھی حق ادا کرو۔ وابن السبیل، اور رستے کا بیٹا یعنی مسافر، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے بالکل اپنے علاقے میں بشک امیر ہوں لیکن یہاں کے بیچارے بالکل بے کس ہو جاتے ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا کرنا ہے، ان کو کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت پوری کرو، حق دو۔ اور عام طور پہ ان کے حقوق کیوں نہیں ادا کر سکتا بندہ؟ اپنے خرچے اتنے بڑھا لیتا ہے، اپنے خرچوں کو اس قدر کر لیتا ہے، بے جا خرچ کرنے لگتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی حق والے کا حق نہیں دے سکتا، اس لیے میرے اپنے خرچے بہت ہیں یار، میں کیا کروں؟ ایک غریب کو میں 10,000 روپیہ نہیں دے سکوں گا مگر اپنے لیے 10 کروڑ کی گاڑی لے لوں گا۔ اب 10 کروڑ کی گاڑی میری ضرورت نہیں تھی، 10 لاکھ کی، یوں کرو 40-50 لاکھ کی گاڑی بھی بہترین تھی میرے لیے، لیکن میں نے 70 لاکھ 80 لاکھ کروڑ کی گاڑی لینی ہے، لیکن اگلا 10,000 کا واقعی محتاج ہے اور اس کی ضرورت ہے، وہ پورا نہیں کر سکوں گا، وجہ بے جا خرچ کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ، اور بے جا خرچ نہ کیا کرو، تبذیرہ، بالکل بے جا خرچ کر دینا، ایسا بے جا خرچ کرنا جو واقعی بے جا ہی ہے، بیہودہ کاموں میں پیسہ نہ اڑایا کرو۔ دوستوں میں محفل ایسی لگائی کہ جناب اس محفل پہ پیسے بہے جا رہے ہیں اور باہر ضرورت مند کھڑا ہے، اس کا حق بھی ادا نہیں ہو رہا۔ عمارت اتنی بلند بنا رہی ہے، کسی اور کو آپ جھونپڑی بنا کے نہیں دے سکتے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اب اتنا بڑا محل، 5 بندے پورے گھر میں اور 10 کمرے خالی پڑے ہوئے ہیں، بیہودہ خرچہ کہ نہیں؟ بلکہ 3-4 کوٹھیاں ویسے ہی ہیں، ہر شہر میں ایک کوٹھی بھی ہے، اور رہنے کے لیے ایک مکان کے لیے بھی پورے بندے نہیں ہیں۔ یہ میں انتہا کی باتیں کر رہا ہوں، چھوٹے لیول پہ ایسے ہم بے جا خرچ کرتے ہیں، ضرورت نہیں ہے بس ایسے خرچ ہو رہا ہے، اے سی کی ضرورت نہیں ہے، چلتے جا رہے ہیں، ہیٹر کی ضرورت نہیں ہے، ہیٹر چل رہے ہیں، جب ضرورت نہیں ہے تب بھی چل رہے ہیں۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور بیہودہ کاموں میں پیسہ نہ اڑایا کرو۔ ان المبذرین، یقین جانو کہ یہ جو مبذرین ہوتے ہیں، یہ جو بیہودہ کام میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، کانو، وہ لوگ ہوتے ہیں اخوان الشیاطین، شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اخوان اخ ہے، اخ کی جمع ہے، اخ کے معنی بھائی، اخوان ہے یہ برادران ہیں، الشیطان شیطان کے۔ کیوں؟ بھائی کے ساتھ بندے کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ شیطان کی یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے کام نہ آئے، اور جب آپ اپنے خرچے خود بڑھا لیں گے، ایسے چیزوں میں پیسے خرچ کریں گے جو اس خرچے کی مدیں نہیں ہیں، جہاں اصولاً آپ کو خرچ نہ بھی کرے تو کوئی حرج
نہیں ہے. بے جا جگہوں پہ جب پیسہ خرچ کریں گے تو خود بھی تو تنگ ہوں گے. بہت پیسہ ہونے کے باوجود بھی آپ کسی حقدار کو حق بھی نہیں دے سکیں گے. کسی بھائی کی ضرورت پڑ گئی اس کی مدد بھی نہیں کر سکیں گے. شیطان تو خوش ہوگا نا. تو لہٰذا کہا کہ بے جا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اس کے مطابق زندگی ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ سے چل رہے ہیں. اور شیطان کیا ہے؟ وَقَانَ الشَّيْطَانُ، اور جو شیطان ہے لِرَبِّهِ، اپنے رب کا کفورا، بہت ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر تم بے جا خرچ کرو گے تو تم بھی ناشکرے ہو جاؤ گے. آگے فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، وَإِمَّا، اور اگر، کبھی یوں بھی ہوتا ہے تُعْرِضَنَّ اعراض سے ہے. اعراض کے معنی منہ پھیرنا ہے. فعل ماضی ہے اعرض، اس نے روگردانی کی، منہ پھیر لیا. یعرضو، وہ منہ پھیر لیتا ہے. تعرضو، تو منہ پھیر لیتا ہے. تعرضن، تجھے منہ پھیرنا پڑتا ہے، ایسا ضرور ہو جاتا ہے. اما تعرضن، اگر ایسا ہو جائے کہ تمہیں منہ پھیرنا ہی پڑے، انہم، ان سے. یار دیکھو نا، رشتہ دار کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، میرے پاس ہے ہی نہیں اس وقت دینے کو. غریب آ گیا، محتاج آ گیا، جی مجھے بڑی شدید ضرورت ہے، مجھے دو. مسافر آ گیا، محتاج آ گیا، میرے پاس حقیقتاً نہیں ہے اس وقت اس کی خدمت کرنے کو، میں بھی مجبور بیٹھا ہوں. فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اگر ایسا ہو ہی جائے کہ تمہیں رشتہ داروں سے، مسکینوں سے، مسافروں سے منہ پھیرنا پڑے، یعنی ان کی بات پر توجہ نہ دے سکتے ہو اس لیے کہ ان کی مدد نہیں کر سکتے. ابتغاء، چاہت میں، تلاش میں، توقع ہو تمہیں، رحمتن، رحمت کی، من ربک، اپنے رب کی طرف سے، یعنی تم خود بھی اپنے دل ہی دل میں انتظار میں ہو کہ رب مجھے دے تاکہ میں ان کی مدد کر سکوں اور خود میری اپنی ضرورت پوری ہو جائے. اس خود انتظار میں ہی بیٹھے ہو اللہ کی طرف سے فضل کی کہ اللہ مجھے کچھ دے تو میں کچھ کروں. ترجوہا، جس کی تم توقع رکھتے ہو، ایسی اللہ کی فضل کی تلاش میں، رحمت کی تلاش میں اور چاہت میں بیٹھے ہو جس کی تمہیں توقع ہے کہ انشاءاللہ پیسے آئیں گے میرے، لیکن مدد کر نہیں سکتے، تو پھر کیا کرو گے؟ فرمایا فقل، ایسے موقع پر بھی کل، کہو، لہم، ان کو، وہ جو مدد کے منتظر ہیں تمہاری، اور تم خود اللہ کی مدد کے ڈائریکٹ منتظر ہو، تم کسی سے مانگتے نہیں ہو لیکن ان کی ضرورت بھی پوری نہیں کر سکتے، اور چاہت ہے کہ اللہ اپنی رحمت کا خاص معاملہ فرمائے، میری ضرورت بھی پوری ہو، میں دوسروں کی ضرورت بھی پوری کروں. اب ان کو کیا جواب دو گے جو تم سے مالی مدد لینے آئے ہوئے ہیں، یہ ہیلپ لینے آئے ہیں؟ فقل، تو کہو، لہم، ان کو، قولاً، ایسی بات، میسورا، جو نرمی والی ہو. تو بات نرم کرو، بات جھڑکو نہیں، جھڑکنا نہیں ہے انہیں، نرمی سے بات کرنی ہے ان سے. کسی ایسے انداز سے بات کر لو کہ مطلب ممکن نہیں، لڑنا نہیں ہے، بےعزتی نہیں کرنی. ان ربک یبسط الرزق، کیونکہ یاد رکھو بے شک جو تیرا رب ہے، یبسط، وہ پھیلاتا ہے، وسعت عطا کرتا ہے، الرزق، رزق میں، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وہ یقدر، اور وہ تنگ بھی کر دیتا ہے. یہ تو اللہ کا اپنا سسٹم ہے. اللہ کب رزق کسی کا وسعت پیدا کر رہا ہے، کب اس میں کمی کر رہا ہے، کس کے لیے کمی کر رہا ہے، تنگی کر رہا ہے، کسی کے لیے وسعت کر رہا ہے، یہ اللہ کا سسٹم ہے. تمہارا امتحان ہو رہا ہے کہ اس حالت میں تم کیسے ہو اور اس حالت میں تم کیسے ہو. تم تو امتحان دے رہے ہو. تنگی بھی ہے، صبر ہے. اچھا حالت ہے، واہ جی واہ، بڑی حالت کھلی ہے، شکر ہے. یہ تمہارا امتحان ہے. فرمایا ولا تجعل، سوری میں ایک آیت رہ گئی، ولا تجعل یدک مغلولۃ، ہاں، اور اگر پیسے ہیں، ولا تجعل، تو مت کرو، یدک، اپنے ہاتھ کو، مغلولۃ، بندھا ہوا. جیسے کوئی بندے کے ہاتھ بن جاتے ہیں نا ہتھکڑیوں میں، مغلولہ. اپنے ہاتھوں کو ایسے باندھ کے نہ رکھو، الی عنقک، اپنی گردن کے ساتھ. جیسے کسی کے ہاتھ گردن کے ساتھ جو بندھے ہوئے ہو، وہ کسی کو دے سکتا ہے کچھ اٹھا کے؟ ہاتھ بن گئے نا. فرمایا ایسے اپنے آپ کو نہ بناؤ، جیسے ایسے کنجوس ہو جاؤ کہ جیسے گردن سے تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں. ولا تبسطھا،
اور نہ ہی اسے اتنا کھول دو کل البست، بالکل ہی کھول دو، پیسہ آیا اور گیا، آیا اور نہ پہلے ہی بکنگ کروا رکھی تھی پجاروں کی، پہلی بکنگ کروا رکھی تھی، پیسہ بھی آیا بعد میں، بکنگ سے پہلے ہوئی ہو چکی ہے، کل البست بس بالکل کھول دیا، پیسہ آئے گا اور جائے گا. جیسے میں خود مالک ہوں، اصل مالک تو اللہ ہے، میری محنت اللہ نے مجھ سے لی ہے اور اس محنت کا ایک معاوضہ ملا ہے. ٹھیک ہے بظاہر میری تھوڑی سی محنت کا اثر ہے، وہ بھی تو اللہ کی دی ہوئی استطاعت تھی. اس کو بھی سوچ سمجھ کر خرچ کرو، اسے ایسے نہیں کہ جیسے دل چاہے خرچ کرو، اپنی من چاہے خرچ نہیں کرنا، کل البست نہیں کرنا، بالکل ہی کھول کر خرچ کر دو. تو یاد رکھو فتقعدا، اگر ایسا کیا، فضول خرچی اس حد تک کی، فتقعدا تو تم بیٹھ جاؤ گے ملومن ملامت کیے ہوئے، ہر طرف سے تانے ملیں گے، اور محصورا بالکل کلاش ہو کر بیٹھ جاؤ گے، بالکل کچھ بھی ہاتھ میں نہیں رہے گا، قید ہو کر بیٹھ جاؤ گے. یاد رکھو جب پیسہ ہاتھ میں نہیں ہوتا تو اپنے بھی اپنے نہیں بنتے، حسرتیں ہی حسریں رہیں گی. آگے سمجھ میں؟ کتنے پیارے سبق ہیں قرآن میں. ٹھیک ہے، تو پھر ملامت زدہ ہو کر اور بالکل تھک ہار کے چور ہو کر بیٹھ جاؤ گے، کیوں کہیں نظر ہی نہیں آئے گی کہ میں روزی کی تلاش کہاں سے کروں. ان ربک یبسط الرزق، رزق کے بارے میں ایک اصولی بات یاد رکھو کہ ان ربک، بے شک وہ تمہارا رب ہے، یبسط جو کھول دیتا ہے، وسعت عطا کرتا ہے رزق میں، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، وہ یقدر اور تنگی کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. کس کے لیے چاہتا ہے، کب چاہتا ہے، کیوں چاہتا ہے، یہ اللہ کو خود زیادہ پتہ ہے، تمہیں سوالات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہو کانا، بے شک وہ اللہ ہے، بعبادہ اپنے بندوں کے بارے میں خبیرن بہت خبر رکھتا ہے. اسے پتہ ہے حارث کا، اسے پتہ ہے سمیع اللہ کا، اسے پتہ ہے علی عمران کا، اسے پتہ ہے ان بیبیوں کا، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ اللہ میں پورا جانتا ہے. بعبادی اپنے بندوں کو خبیرن خوب جاننے والا ہے، بصیرن اچھی طرح دیکھ رہا ہے انہیں، جو کچھ کر رہے ہیں استاد کو نظر آئے نہ آئے، اللہ کو نظر آتا ہے، خوب دیکھ رہا ہے. تو جب حالات بہت تنگ ہوتے ہیں بندہ اپنوں کو مارنے شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ کئی لوگ تو اپنی اولاد کو زندہ درگور کر دیتے تھے، خاص طور پہ بیٹیوں کو. لہذا فرمایا ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو نہ قتل کرو، خشیت یعنی اتنی غربت آ گئی کہ اس کو میں کیسے پالوں گا، یہ پیدا جو ہو گیا ہے اس کو قتل کر دو. یہاں تک حالات تنگ ہو جاتے ہیں جب بندے کے، کہتے نہیں پاکستان میں بھی سنا ہوگا کہ اگلے نے جناب بچوں کو اپنے قتل کر دیا کہ ان کے کون پالے گا. ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، خشیت خوف سے، املاق مفلسی کے، غربت اس حد تک کہ مفلسی آ گئی ہے، اس کی وجہ سے اولاد کو قتل کر دو. یا کئی لوگ فیملی پلاننگ کے انداز میں، فرمایا پیسے کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے فیملی پلاننگ کا جو ایک غلط سسٹم ہے وہ جائز نہیں ہے. کوئی اور صحت کے مسائل ہیں یا کوئی اور ایکچوئل ایسے ہیں جس کی شریعت اجازت دیتی ہے وہ تو اور بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ کمائے گا کہاں سے، اتنے بچوں کو ہم کھلائیں گے کیسے، ارے تم نے کھلانا ہے اللہ نے کھلانا ہے. نحن نرزقہم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم انہیں رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور خود تمہیں بھی تو ہم دے رہے ہیں، تم کہاں سے لے کے آ رہے ہو، کیا سمجھتے ہو تم خود کما رہے ہو، اللہ نے تمہارے لیے رستہ کھولا ہے تو تم کما رہے ہو. وَإِيَّاكُمْ، خود تمہیں بھی اللہ ہی تو دے رہا ہے. اور یاد رکھو ان قتلہم، یقیناً ان بچوں کو قتل کرنا، کانا ہے خطأً خطا، غلطی، کبیرن بہت بڑی بھاری غلطی ہے بچوں کو قتل کرنا، کسی کو بھی قتل کرنا. پھر اسی حوالے سے کیوں میں نے ابھی فیملی پلاننگ کی بھی بات کی، تو اس حوالے سے ایک بہت بڑی اور بیماری ہوتی ہے، خدا نخواستہ انسان غلط راہوں پہ چل جاتا ہے جسے ہم زنا کہتے ہیں. فرمایا ولا تقربوا الزنا، ارے زنا تو زنا، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب تک نہ پھٹکو. ایسا کوئی خطرہ جو اس طرف تمہیں تھوڑا سا توجہ لے جائے تمہاری، وہ بھی نہیں، قریب تک نہیں. ایسی تمام صورتیں جو اس کی طرف جاتی ہیں ان صورتوں سے بھی منع ہے، صرف اس کام نہیں، اس صورت سے بھی منع ہے، اس کے قریب نہ جاؤ. انہو کان فاحشہ، یہ یقیناً بہت بڑی بے حیائی ہے، فاحشہ بے حیائی ہے، وساء برا ہے، سبیلا رستہ یہ بے راہ روی ہے. ولا تقتلوا النفس، اور قتل نہ کرو کسی بھی جان کو، التی جو حرم اللہ، اللہ نے حرام کیا ہے،
یعنی اللہ نے ہر انسان کو ایک حرمت دی ہے، ایک تقدس دیا ہے. حرمت کے معنی تقدس. کسی بھی انسان کے جان کو نقصان دینا حرام ہے، اس کا ایک تقدس ہے، تم اس کو پامال نہیں کر سکتے. الا بالحق، سوائے حق کے. ہاں وہ تقدس ختم ہو جاتا ہے کسی کی جان کا جب وہ مجرم اس سطح تک ہوتا ہے کہ خود اسلام کہتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. جیسے قتل کے بدلے میں قتل، جیسے کوئی مرتد ہو جائے اس کا قتل، جیسے کوئی شادی شدہ ہو اور پھر زنا کرے اس کا قتل، جیسے کوئی اسلامی معاشرے میں فساد پھیلا کے ڈاکہ اور اس طرح کا کرے کہ دہشت گردی پھیلا دے اس کا قتل. یہ چیزیں تو ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی قتل کی صورت ایسی ہو کہ اللہ نے اجازت نہ دی ہو تو اس کو قتل کرنا حرام ہے. چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو، ہر کافر کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. قتل کی شرائط ہیں، وہ اللہ کے احکام ہیں، ان کو پڑھو. کسی کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو جانی نقصان نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو مالی نقصان نہیں دے سکتا. اللہ کے قوانین پڑھو، اس کے مطابق حق بنے گا، ورنہ نہیں. ناحق قتل سے اللہ سخت منع فرماتا ہے. اور یاد رکھو ومن قتلا، قاتلا اس نے قتل کیا، اور اس سے فعل مجہول ہے قتلا، اسے قتل کیا گیا. ومن قتلا، اور جس کو قتل کیا گیا مظلومن، ایسی حالت میں کہ وہ مظلوم تھا، اس نے کوئی زیادتی نہیں کی تھی، پھر اسے قتل کر دیا گیا. تو پھر سنو، فقط جعلنا، تو اگر جو شخص مظلومانہ طور پر قتل ہو جائے تو فقط جعلنا، تو ہم نے دیا ہے، اختیار دیا ہے لولیہ، اس کے ولی کو، یعنی اس کے ولی وارث کو، سلطانن، اختیار، اس کو اختیار دیا ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کروائے، لیکن عدالت کے ذریعے سے، اسلامی ریاست کے تھرو پراپر چینل، اس کو اختیار ہے. لیکن وہ بھی فلا یسرف، زیادتی نہ کرے، حد سے آگے نہ بڑھے، فی القتل، قتل میں. اس نے میرے مثال کے طور پہ کہیں پنچایت سسٹم ہے اور وہاں پنچایت کے تحت فیصلہ ہوتا ہے، اور کسی کے بعد طاقت ہے، اس کا بندہ قتل ہو گیا ہے، تو اب وہ طاقت کے ذریعے سے اس بندے کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا پہلے ناک کاٹے، پھر اس کے ہاتھ کاٹے، پھر اسے تکلیف دے، پھر قتل کرے، یہ جائز نہیں ہے. اس نے قتل کیا، تم قتل کرو. اسے تکلیف دے کے قتل کرنا اس کی اجازت نہیں ہوگی. یا ایک کی بجائے 2 قتل کر دیے، اس نے ایک بندہ میرا کیا، وہ بہت قیمتی تھا، تو میں اس کے جناب اس کے ماں اس کی پورے خاندان کو اڑا دوں گا. یہ اسراف القتل ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن سر اگر کسی کو ایسے قتل کریں تو اس کو کوئی قصور بھی نہ ہو، وہ تو بے جا قتل ہے. پھر اس کی جس نے قتل کیا اس کو سزا ہوگی، لیکن اگر وہ اللہ سے معافی مانگ لے تو؟ اگر بیٹا اللہ سے معافی مانگ بھی لے، لیکن اس نے جس انسان کو قتل کیا ہے وہ قتل کے بدلے کے لیے اگر اللہ سے معافی سچی مانگی ہے تو اپنے آپ کو خود پیش کرے گا، کیونکہ میرے اللہ کا قانون بہت سخت ہے. اپنے آپ کو خود پیش کرے گا کہ میں شرمندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، کیونکہ میں نے اس کو قتل کیا ہے، میرے رب کا حکم ہے کہ اس کے بدلے میں قتل کیا جائے، میں حاضر ہوں، مجھے قتل کیا جائے. وہ قانون کے اپنے آپ کو خود حوالے کرے، اس کا مطلب ہے شرمندہ ہے. پھر اس کو قتل جب کر دیا جائے گا انشاءاللہ اللہ کے ہاں اس کا گناہ معاف ہو چکا ہوگا. لیکن اگر کسی نے قتل کیا اور شرمندہ بھی نہیں ہے، پھر جواب میں قتل ہوگا تو قتل بھی ہوا، معافی بھی نہیں ہوگی. فلا یسرف فی القتل، تو بہرحال قتل کے جواب میں بھی قتل میں زیادتی مت کرو. یاد رکھو جس کو مظلومانہ قتل کیا گیا ہے، انہو کان منصورا، بے شک وہ منصور ہے، یعنی ایسا شخص ہے کہ اس کی مدد کی جائے گی، اللہ اس کی مدد کرے گا، اللہ والے مدد کریں گے، اللہ کے دین پر چلنے والے اس کی مدد کریں گے، وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے. ٹھیک ہے، آگے ولا تقربوا مال الیتیم. ہاں لوگ کہتے ہیں اچھا جی جان کو نہیں، اور پیسہ تو خیر ہے یار، ہمیں کسی کے پیسوں کے حق کو بھی آپ نہیں اڑا سکتے، کسی کا پیسوں مالی نقصان بھی آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے. 10-20 روپے بھی چرانا اچھی بات نہیں ہے، کسی کے دوست کے، سہیلی کے. لیکن جو برابر کا ہوتا ہے وہ تو پھر بدلہ لے لیتا ہے. ایک بندے کے بھائی ہے، بھائی مر گیا، یتیم بچے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے، اور بڑے بھائی کا ہاتھ چل گیا، اب وہ یتیم کے مال کو بے جا خرچ کر رہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. ان کا مال تھا اور اپنی مرضی میں اسے اڑا رہا ہے یا اپنی جائیداد میں شامل کر رہا ہے.
فرمایا ولا تقربو، قریب مت جاؤ، جیسے اس کا کہا زنا کا، یعنی ایسا رستہ بھی اختیار نہ کرو جس سے خطرہ ہو کہ اس طرح کا معاملے تک پہنچا جا سکتا ہے، اسی طرح ایسا رستہ بھی اختیار نہ کرو جس میں یتیم کے مال پر تمہارا ہاتھ چل جائے۔ میں نے موسٹلی ایسے کیسز دیکھے ہیں جہاں پہ مطلب قدر ہوتا ہے، لہٰذا فرمایا ولا تقربو مال الیتیم، یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو، کا پاس بھی نہ جاؤ، یعنی ایسا کوئی رستہ بھی اختیار نہ ہو جس سے خطرہ ہو کہ کہیں میرا ہاتھ چل جائے اس کے مال پر، الا مگر ہاں ایک رستہ ہے، باللتی ایسی چیز جو ہیا جو ہو احسن زیادہ بہتر ہو۔ مثلا اب ایک غریب بھتیجا ہے یا میرا رشتہ دار ہے اور یتیم ہے، اس کے پیسے کے قریب ہی نہیں جانا، مگر اللہ نے ایک رستہ رکھ دیا، کوئی بہت اچھا فائدہ اس کا کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کے مال کو استعمال اس طرح کرو کہ اس کو بزنس تمہارا بہت اچھا ہے، یتیم بھتیجے ہیں، یتیم رشتہ دار ہیں، ان کا مال پڑا پیسہ ڈیویلیو ہو رہا ہے، تو یہ تو بیچارے ان قریب اور یہ جو ہے ان قریب یہ تو پھر بیچاروں کا مال نہیں وہ بڑھائے گا، تو نہیں میں نے انویسٹ کرتا ہوں، میں پلاٹس لیتا ہوں مثال کے طور پہ، کوئی کاروبار کرتا ہوں اور ان کے پیسوں کو بھی کاروبار میں لگا کے پھر اس کی نگرانی کرو گے کہ جتنا حصہ ہے وہ پورا کا پورا ان کا رکھو گے، پھر اس میں زیادتی نہیں کرو گے، باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو بہتری والا ہو، جس میں ان یتیموں کی بہبود ہو، حقیقتاً صرف دکھانے کے لیے لوگوں کو دکھاؤ فائدہ اور بعد میں کو اتنا نقصان ہو گئی ہو، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم یبلغ پہنچ جائے اشدہ اپنی پختگی کو، یعنی اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے، جب وہ اپنے کاروبار کو خود سنبھال لے، اپنی جائیداد کو خود سنبھال لے، جب اپنے ذمہ داریوں کو خود سنبھال لے، اس وقت تک اگر یتیم کے مال کو تم نے ایک تو ہاتھ نہیں لگانا، اور اگر لگانا ہے تو صرف ایک رستہ ہے کہ جو اس کے فائدے کے لیے ہو، اس میں اس کا فائدہ ہو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، یاد رکھو اوفو پورا کیا کرو، عہد کو، جو عہد کرتے ہو، جو ذمہ داری لیتے ہو، اس ذمہ داری کو، ایسے یتیموں کی ذمہ داری مل گئی یا چچا جی کو یا ماما جی کو یا کسی کو بھی جو ذمہ داری ملی اسے پورا کرو، یہ تمہارا ایک عہد ہوتا ہے، جب کوئی تمہارے ذمہ لگاتا ہے یا ان بچی کو خیال کرنا اور یہ کرنا، یہ ایک عہد ہوتا ہے، جی میں کروں گا، نہ بھی کہو جب تم ذمہ داری لے رہے ہو تو عہد ہو گیا۔ استاد ہوں میں، استاد کی ذمہ داری ہے کہ پڑھائے، جب میں نے نوکری لی ہے تو میں نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے، عہد کیا ہے، قبول کرنا اس بات کی علامت ہے کہ عہد ہو گیا۔ پھر سنا ان العہد، تو یاد رکھو یہ جو عہد ہوتا ہے کانا وہ ہے ہی مسئولہ، ایسی کہ جواب دہی ہوتی ہے، باز پرس ہونے والی ہے، پوچھا جائے گا عہد کے بارے میں اللہ سے۔ تم نے داخلہ پڑھا یہاں پنجاب یونیورسٹی میں، فیس بھری تھی، فارم پر کیا تھا، داخلہ لیا تھا، عہد کیا تھا کہ میں یہاں پڑھوں گا، میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں اور اپنا ساری توجہ پڑھائی کے لگاؤں گا، اور تم پڑھائی میں محنت نہیں کرتے، بھاگ جاتے ہو، بتاؤ عہد کو چھوڑ رہے ہو کہ نہیں چھوڑ رہے؟ اوفوا بالعہد، عہد کو پورا کرو۔ واوفوا الکیل، اور پیمانہ بھی پورا کیا کرو، ناپ تول پورا کیا کرو، ناپ پورا کیا کرو، اذا کلتم، جب بھی ناپ کرو کسی چیز کو، یہ نہیں ہے کہ صرف ناپ پورا کیا کرو، وازنو، اور جب تولا کرو تو بالقسطاس، تو ایسے ترازو سے المستقیم جو سیدھا ہو، یہ نہیں کہ پہلی ہی ڈنڈی تم ترازو کے اندر ہی مار لو پھر کہو یہ دیکھو جی تول پورا ہے، ویٹ بالکل پورا کیا کرو، سیدھا، ذالک خیر، ایسا کرنا بہتر ہے، یہی طریقہ بہتر ہے، واحسن، اور زیادہ بہتر ہے، تعویلا، انجام کے لحاظ سے، یہی طریقہ درست ہے، وہ احسن تعویلا، اور انجام کے لحاظ سے یہی طریقہ سب سے بہتر ہے۔ اگلی بات سنو، ولا تقف، معاشرے میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، اب ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے، اب آپس میں یہ دوستوں کے درمیان بھی ہوتا ہے، دوست نام نہاد ہوتے ہیں، ہم کیا کون سے اچھے دوست ہوتے ہیں، اوپر کے دوست ہوتے ہیں، باقی تو جاسوسیاں کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی مخبریاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی شکایتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہ کچھ سوچتے کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا ولا تقفو، پیچھے مت پڑا کرو، ما لیس لکا، جس کا نہ ہو تمہیں بھی، جس چیز کے بارے میں علم، کوئی علم، جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑا کرو، کس نے کہا تیرے ساتھ یہ کیا، ابھی تو یہ یقین ہی نہیں ہے، تو نے اس کے خلاف سوچنا ہی شروع کر دیا،
جب تک یقینی علم حاصل نہ ہو اس وقت تک کسی کے پیچھے مت پڑو. یاد رکھو کہ ان السمع، بے شک یہ جو سننا ہے کان کا معاملہ ہے، والبصر اور یہ دیکھنا اور جو آنکھ کا معاملہ ہے، والفؤاد اور یہ جو چیزوں کو پروسیس کر کے یہ جو دل کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں کل اولئک، یہ ساری ساری چیزیں جو تمہیں اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، باتوں کو سننا، چیزوں کو دیکھنا، پھر ان کے نتائج نکالنا، یہ جو ساری فیکلٹیز صلاحیتیں ہیں تمہارے اندر، کل اولئک یہ سب کی سب چیزیں کانا ایسی ہیں کہ انہو اس کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں مسئولہ سوال کیا جائے گا. تم نے آنکھوں کو کیسے استعمال کیا علی؟ سمیع اللہ، تم نے اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو کہاں کہاں استعمال کیا؟ کیا سنتے رہے تھے کانوں سے؟ اللہ پوچھے گا. لہذا جو سنتے ہو اس کو بھی کنٹرول کرو، جو دیکھتے ہو اس کو بھی کنٹرول کرو، پھر دل میں جو سوچتے ہو، جو خیالات اچھے اچھے گندے گندے جو بھی آتے ہیں سب کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ نہ سمجھو میں سوچ رہا ہوں اور اس کا مجھے کسی کو کیا پتہ. کسی کو نہیں پتہ، اللہ کو پتہ ہے. اور پوچھے گا تجھ سے کہ جب اس جگہ تو بیٹھا تھا اور یہ تھا معاملہ تھا، تو سوچ کیا رہا تھا؟ سوچوں کو کنٹرول کرو. ایسی سوچ، ہاں اس بارے میں سن لو، ایسی سوچ جو انسان کوشش سے سوچے اس کی پکڑ ہے. ایسی سوچ جو خدا نخواستہ خود بخود آ جائے اور انسان کو خود بھی اچھی نہیں لگ رہے اور اسے دھتکارنے کی کوشش کرے، اس پر پکڑ نہیں ہے. کیونکہ کبھی وہم اور سوچیں انسان کو خود بخود آتی ہیں، اس میں انسان کی اپنی کوشش کا دخل نہیں ہوتا، اس پر پکڑ انشاءاللہ نہیں ہے. اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. لیکن ایسی سوچ جس کو لانے میں خود میری اپنی کوشش ہے، ہوتی ہے نا دونوں قسم کی سوچیں، سمجھ آ رہی ہے؟ ہر بندے کو خود پتہ ہے. جو سوچیں لائی جاتی ہیں اور جان بوجھ سے ان سے پلان کیا جاتا ہے یا کوشش کی جاتی ہے، یا صرف ان پر پکڑ ہے. فرمایا کل اولئک، یہ ساری کی ساری چیزیں کانا ہیں عنہ، اس کے بارے میں مسئولہ، باز پرس ہونی ہے، سب کے بارے میں سوال ہوگا. اب اس کے بعد اپنا چال چلن بھی ٹھیک کرو. ولا تمش، اور مت چلا کرو فی الارض، زمین میں، مارہن، اکڑ کر. ہاں تھوڑا سا کچھ آ گیا تو یوں اکڑ کے چل رہے ہو. اکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے. انک لن تخرق الارض، ارے کتنے اکڑ لوگے، کتنا بوٹ مار لوگے فرش پر. انک، تم، بے شک تم، لن تخرق الارض، زمین کو پھاڑ تو نہیں سکتے نا، ایڑیاں مار مار کر، بوٹ کے ایڑی مار مار کے اکڑ پر چلتے ہوئے جتنی ایڑی مار لو زمین کو پھاڑ تو نہیں سکتے. لن تخرق الارض، تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے. اور جتنا اکڑ کے اپنی گردن اونچی کرتے جاؤ. ولن تبلغ الجبال، پھر بھی تم پہاڑوں تک نہیں پہنچ سکتے طولاً، بلند ہو کر. گردن یوں اکڑی ہوئی، سینہ یوں اکڑا ہوا، جتنا ایسے اپنے آپ کو کھینچ لو پہاڑ سے اوپر نہیں جا سکتے. کل ذالک، یہ سارے کام جو ابھی تمہیں بتائے گئے، کل ذالک، یہ ساری برائیاں جو تمہیں ابھی بتائی گئی ہیں، کان سیئہ، ان کے اندر جو برائی ہوتی ہے، عند ربک، وہ تیرے پروردگار کے ہاں، مکروہ ہے، ناپسند ہے اللہ کو. اللہ کے پسندیدہ بندے بنو، اللہ کے پسند والے کام کرو. یہ جو ابھی تمہیں ساری لسٹ دی گئی ہے یہ ناپسندیدہ کام ہے. اکڑ کے چلنا، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا رہنا، خواہ مخواہ میں، یتیم کا مال کھانا، بے حیائی والے کام کرنا، یہ ساری برائیاں ہیں، اللہ کو بہت ناپسند ہے. ذالک، یہ وادی باتیں، یہ جو ابھی تک باتیں ہوئی ہیں، مما، اس میں سے ہیں جو، مما، یہ اس میں سے ہے جو، اوحا، وحی کیا، پیغام بھیجا، الیکا، تیری طرف، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جتنی باتیں ابھی بیان ہوئی ہیں یہ ان باتوں میں سے ہیں جن کی اللہ نے، رب کا، آپ کے رب نے آپ سے باتیں کی ہیں، آپ کو وحی کی ہیں، من الحکمتی، اور یہ حکمت کی باتیں ہیں. یہ ساری باتوں کا تعلق کس سے ہے؟ حکمت سے، عقل مندی سے. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، شروع کہاں سے ہوا تھا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. پھر بات وہیں آ کے ٹھہری، ولا تجعل، اور نہ بناؤ، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہا آخر، کوئی دوسرا معبود.
فتلقا، اور اگر ایسا کیا تو تلقا تمہیں ڈال دیا جائے گا فی جہنم، جہنم میں. ایسا نہ سمجھو کہ اللہ کا اختیار نہیں ہے. آج اللہ منع کر رہا ہے، آج تمہیں جبر نہیں کر رہا. اگر کوئی کر بھی لیتا ہے، غلط سوچ بھی لیتا ہے، چاہے تو اللہ اس سے سوچنے کی طاقت بھی لے لے، لیکن سوچنے کی طاقت اللہ نہیں کھینچ رہا. تو امتحان لے رہا ہے تمہارا کہ اپنے ارادے سے کیا کرتے ہو، اپنے اختیار سے کیا کرتے ہو. جب اللہ کے سامنے آؤ گے اس وقت تو تیرے اختیار ہی ختم ہو جائیں گے، تمہارے ارادے ختم ہو جائیں گے، پھر تو ایک ملزم کی طرح کھڑے ہوگے نا. جب اللہ تمہیں اختیار دے رہا ہے پھر کیا کرتے ہو؟ اگر تم نہ رکے ان کاموں سے، فتلقا تو تمہیں پھینکا جائے گا فی جہنم، جہنم میں، ملومن، ایسے پھینکا جائے گا کہ تم ملوم ہوگے، ملامت کرتے رہو گے، ساری دنیا بھی تمہیں برا کہے گی، مدحورا، اور تمہیں دھکے دے کر بھیجا جائے گا جہنم میں. خوشی سے تھوڑی جاؤ گے. اس کے بعد مشرکین مکہ سے خاص طور پہ خطاب ہے، جو ان کے ہاں بے وقوفوں کے ہاں یہ اصول تھا کہ فرشتے جو ہیں ان کی وہ عبادت کرتے تھے اور یہ سمجھ کر کرتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی غلطی در غلطی. فرشتوں کی عبادت کرنا بے وقوفی، پھر ان کو اللہ کی بیٹی سمجھتے تھے، پھر بہانے بناتے تھے کیونکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، بیٹیاں باپ سے منوا لیتی ہیں تو ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ہمیں کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، بیٹیاں باپ سے سفارش کر لیں گی ہماری اللہ سے. یعنی پورا ایک سسٹم انہوں نے غلط عقائد کا اور غلط اعمال کا بنایا ہوا تھا. اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے آفا اسفاکم، 4 کلمات ہیں. آ کیا، فا تو، آفا تو کیا، اسفا چن لیا ہے، کم تمہیں، ربکم تمہارے رب نے. اے غلط بےہودہ سوچنے والو، اور جو یہ سمجھتے ہو کہ بیٹیاں اپنے گھر میں پیدا ہوں تو انہیں قتل کر دو، اور خود بیٹوں کے باپ ہیں، میرے 10 بیٹے ہیں، بڑے فخر سے کہتے تھے. آفا اسفاکم ربکم، کیا چن لیا ہے تمہیں تمہارے رب نے، بالبنینا، ابن کی جمع بیٹوں سے، یعنی خود تو مزے کرتے ہو اور فخر کرتے ہو کہ ہمارے بیٹے ہیں. واتخذ، اور وہ اللہ جس نے تمہیں بیٹے دیے ہیں، واتخذ، اور اس نے بنا لیا ہے، من الملائکۃ، فرشتوں کو، اناسا، بیٹیاں، لڑکیاں بنایا ہے، اپنی بیٹی پہ بنایا ہے، اور پھر ان کو بنایا بھی اللہ نے لڑکیاں ہیں. جبکہ فخر کی بات بیٹا ہونا ہوتا ہے تو اللہ نے تمہیں تو بیٹے دیے ہیں، اپنے لیے بیٹیاں لے لی ہیں. کیا تمہاری بیوقوفانہ سوچ ہے؟ اللہ کو تو اولاد کی ضرورت نہیں. پہلے اللہ کسی کو اولاد نہیں بناتا اپنی، پھر بناتا تو بیٹیاں بناتا اپنے لیے، جبکہ فخر کی چیز بیٹا ہے تمہارے لیے. انکم لتقولون، ارے یقیناً تم لوگ تو لتقولون، تم تو کہتے ہی ہو، قولاً، ایسی بات، عظیماً، بہت بڑی، تم تو بہت بڑی سنگین بات کر رہے ہو. ذرا سوچو تو صحیح، کیسی غلط بیانی کر رہے ہو، کیسی غلط سنگین، کتنی بڑی سنگین غلطی کر رہے ہو، ذرا سوچو تو صحیح. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، یہ ساری باتیں فرمانے کے بعد وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، وا کے معنی اور، لام تاکید کے لیے، قد بھی فعل ماضی سے پہلے آتا ہے تو یہ بات بتانے کے لیے تاکید کے ساتھ کہ ایسا ہو چکا. صرفنا، ہم پھیر کر، ہم پھیر چکے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، یعنی مختلف انداز میں ہم نے قرآن کی باتیں وضاحت سے پیش کی. یہی باتیں اور انداز سے بھی آئی ہیں قرآن میں. اللہ کہتے ہیں مختلف انداز سے بار بار باتیں پھیر کر تمہیں سناتے ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور ہم نے پھیر پھیر کر وضاحتیں کی ہیں، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں. کیوں؟ لیذکروا، لیذکروا، تاکہ یہ لوگ نصیحت پائیں، اچھی طرح سمجھیں، ہوش میں آئیں، اچھی طرح سمجھیں، ایک پہلو سے بھی سمجھیں، دوسرے پہلو سے بھی سمجھیں، تیسرے پہلو سے بھی سمجھیں، اور کسی مرحلے پہ بھول گئے ہیں، قرآن میں آگے چل رہے ہیں تو دوبارہ سمجھیں. لیکن یہ کافر کیا کرتے ہیں؟ وَمَا يَزِيدُهُمْ، اور ان کو زیادہ نہیں کرتا، اضافہ نہیں کرتا، إِلَّا نُفُورًا، مگر بدکنے ہی میں، وہ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، پھر وہی باتیں، پھر وہی باتیں، پھر بدک جاتے ہیں. انہیں تو بہانہ چاہیے نا قرآن سے بھاگنے کا، تو وہ بھاگنے کی تیاری کرتے ہیں. کل، اے نبی آپ فرما دیجئے، لو، اگر، کانا ہے، معاہو، اس اللہ کے ساتھ، آلیہتن، کوئی اور معبود، جن کو تم اللہ کے ساتھ کما یقولون، جیسا کہ یقولون، یہ مشرک کہتے ہیں. ان سے کہو اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہیں جیسا یہ لوگ کہتے ہیں، اذن، تب،
لب تغو، لام پھرتا، تو پھر ایسا کیوں نہیں ہو جاتا، ایسا ہو جاتا نا کہ ابتغوا، وہ تلاش کرتے، الی ذل عرش، اس عرش والے خدا پر، سبیلا، کوئی رستہ نکالتے، اس پر چڑھائی کرتے. جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے، باقی بادشاہ دیکھیں کہ وہ بادشاہ ہمارے اوپر چڑھائی کر رہا ہے تو وہ جواب میں چڑھائی کر دیتے ہیں. وہ دیکھیں فلاں بادشاہ کچھ زیادہ ہم سے اوپر بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہے تو باقی بادشاہ اس پہ حملہ کر دیتے ہیں. ہوتا ہے نا، بادشاہ ایک دوسرے بادشاہ پہ چڑھائی کر دیتے ہیں، ملکوں میں لڑائیاں رہتی ہیں. فرمایا اگر تمہارے نزدیک اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے، جیسے یہ مشرک کہتے ہیں، اگر ایسا ہے تو یہ خدا سارے اللہ پہ چڑھائی کیوں نہیں کر دیتے؟ عرش والے خدا پر کے خلاف رستہ کیوں نہیں بنا، رستہ پیدا کر لیتے چڑھائی کرنے کا؟ حقیقت ہے کہ کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی خدا نہیں. سبحانہ ہو، اس کی ذات پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو، اس کے برابر کا کوئی ہو. وتعالی، اور وہ بلند ہے، ماں، اس چیز سے جو یقولون، یہ مشرک کہہ رہے ہیں. وہ ذات بہت بلند ہے، علوان، بلندی اسے ملی ہوئی ہے، کبیرن، بہت بالا تر، چھوٹی موٹی بلندی نہیں ہے، بہت بالا تر ہے. بلندی میں بھی کوئی میچ نہیں ہے. تسبح لہ السماوات، سب، ارے تم انسان تو انسان، فرشتے تو فرشتے. فرمایا تسبح، تسبیح کرتے ہیں اس کی، یہی پاکی بیان کرتے ہیں، لہو، اس اللہ کی، السماوات سبع، ساتوں آسمان، والارض، اور زمین بھی، ومن فیہن، جو کچھ ان کے اندر جو ہے سب اللہ کی تسبیح کرتا ہے. سب کچھ، اور اس سب کچھ کے اندر جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح کرتا ہے. وَإِن، اور نہیں ہے، من شیئن، کوئی بھی چیز، الا، مگر، یسبح، وہ تسبیح کر رہی ہے، بحمدہ، اس کی حمد سمیت، اس کی تعریف سمیت اس کی پاکی بیان کرتی ہے. ولیکن، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لا تفقہون، تم نہیں سمجھ رہے ہوتے. انسانوں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ زمین تسبیح کیسے کر رہی ہے. لا تفقہون، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تسبیحہم، ان سب کی تسبیح. چونٹی چل رہی ہے، تسبیح کر رہی ہے اللہ کی، تمہیں سمجھ نہیں آتی اس کی تسبیح کیا ہے. آسمان کیسے تسبیح کر رہے ہیں، لا تفقہون، تمہاری سمجھ میں نہیں آتی. تسبیحہم، ان کی تسبیح. اللہ کی تو یہ شان ہے، اور پھر تم اللہ کے بارے میں بےہودہ باتیں کرو، اور پھر بھی اللہ تمہیں سزا نہیں دے رہا. وجہ، انہو، بے شک وہ اللہ، کانا، ہے، حلیمن، بہت بردبار. جیسے ایک بندہ بہت بردبار ہوتا ہے نا، بہت حوصلہ مند ہوتا ہے، اس کے سامنے آپ اسے گالی بھی دے رہے ہیں نا، وہ صبر سے کام لے رہا ہے، حوصلے سے کام لے رہا ہے. وہ کہتا ہے خیر ہے، اسے ابھی میں بدلہ نہیں لیتا، لیکن یہ میرے اختیار سے باہر نہیں نکل سکتا. بڑا حوصلہ جیسے ہوتا ہے نا. اللہ حلیم ہے، بڑا بردبار ہے. اللہ کے پتہ ہے تم جو کچھ کہہ رہے ہو، کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہو، پھر بھی اللہ تمہیں سزا نہیں دے رہا. پھر وہ غفورا، بہت بخشنے والا بھی تو ہے. وہ کہتا ہے چل کوئی بات نہیں، شرمندہ ہوگا، معافی مانگ لے گا، ختم ہو جائے گی، چل چھٹ. اختیار بھی سارا ہو، جب چاہے سزا دے سکے، نہ دے، حلیم ہے. اور پھر یہ رستہ بھی رکھے، چل بھائی کوئی بات نہیں، معافی مانگ لے گا بیچارہ، کیوں سزا لے، معاف کر دوں گا. غفورا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اللہ نے سب انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنی مغفرت کا ایک بہت بڑا دسترخوان پیش کیا ہے جو قرآن ہے. اب تم سب کو قرآن کی طرف آنا چاہیے نا. قریش مکہ کو قرآن کی طرف آنا چاہیے تھا، لیکن ان کی بد نصیبی کیا تھی؟ اللہ فرماتے اے نبی، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب تو قرآن کو پڑھتا ہے، سننا تو دور کی بات، ایسے بد نصیب ہیں کہ ان کے لیے اللہ نے ان کا نصیب یہ لکھ دیا ہے کہ جعلنا، ہم نے بنا دیا ہے، بینک، اے نبی، آپ کے درمیان، وبین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حجابن، ہم نے بنا دیا ہے، حجابن ایک پردہ ہے، مستورا، چھپا ہوا پردہ ہے، ایک اندیکھا پردہ ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ کی گفتگو اور جو آپ کا سننے والا اگر کافر ہے، اس کو وہ آپ کی بات اس طرح سمجھ ہی نہیں آتی جس طرح آپ پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. ایک اندیکھا پردہ حائل ہے، وہ نہیں سن سکتے آپ کو اس طرح جس طرح انہیں سننا چاہیے تھا. یہ ان کی بد نصیبی کی انتہا ہے. کس طرح؟ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے کر دیا ہے ان کے دلوں پر، اکنتن، اکنہ جو ہے یہ جمع ہے، یعنی پردے کر دیے ہیں، اکنہ کر دیے ہیں، یعنی ہم نے ان کے دلوں پر ایسے پردے ڈال دیے ہیں، ان یفقہوہ، کہ یفقہوہ، وہ اس کو سمجھ سکیں، یعنی رکاوٹ بنتے ہیں وہ پردے ان کے سمجھنے میں.
ایسے ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں. وفی آذانہم، اور پھر اس پر مزید یہ کہ وفی آذانہم، اور ان کے جو کان ہیں، یہ جو آذان ہے یہ کس کی جمع ہے؟ اذن کی. کس کی جمع ہے؟ اذن کی، اذن کی، سوری میں اذن کی. اذن کہتے ہیں کان کو، اور آذان کیا ہے؟ جمع، ایک کان اذن. وفی آذانہم، اور ان کے کانوں میں وقرا، گیرانی ہے. جیسے مال بہت سارا گند اکٹھا ہو جائے نا کان میں، ایک اس میں بوجھ سا محسوس ہوتا ہے اور سنائی بھی کم دیتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے لگے کہ ایسے لوگوں کے دلوں پر پردہ ہے جو سمجھ سکیں، اور ان کے دل پہلے کانوں سے کوئی بات ٹھیک گزرے گی تو آگے جائے گی نا، پروسیس صحیح ہوگی. ان کے کانوں پر بھی بوجھ ڈالے ہوئے ہیں، گرانی پیدا کی ہے. اور اے نبی وَإِذَا ذَكَرْتَ، اور جب آپ ذکر کریں گے ربک، اپنے رب کا، فی القرآن، قرآن میں، جب قرآن میں اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کی یاد پیدا ہوتی ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر آتا ہے، وحدہ، اسی ایک اللہ کی. جب اس ایک اللہ کا ذکر آتا ہے قرآن میں، وَلَّوْا، تو یہ منہ پھیر لیتے ہیں، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کوئی بتوں کا ذکر آتا. وَلَّوْا، تو یہ منہ پھیر لیتے ہیں، یہ چلے جاتے ہیں پیٹھ پھیر کر، علی ادبارہم، اپنی پیٹھوں کے، اپنے پیٹھوں، وَلَّوْا علی ادبارہم، اپنی پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں، نفورا، نفرت کے عالم میں. انہیں نفرت ہوتی ہے اس بات سے کہ اللہ کی توحید کا بیان ہو. نحن عالم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یستمعون، اس وجہ کو، ما یستمعون، جو وہ سنتے ہیں، بھی اس قرآن کو. ہاں اس قرآن کو بھی جب یہ غور سے سنتے ہیں نا، کان لگا کر سنتے ہیں، کیوں سنتے ہیں ہمیں وہ بھی پتہ ہے. اذ یستمعون الیک، جب یہ آپ کو سنتے ہیں غور سے. یعنی اس وقت بھی اگر سنتے ہیں نا، اس لیے نہیں سنتے کہ ہم نے عمل کرنا ہے، بلکہ اس کے خلاف دلیلیں اکٹھی کرنے کے لیے، اس کے خلاف اپنا بیانیہ بنانے کے لیے سنتے ہیں. فَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور ہمیں وہ بھی پتہ ہے، اللہ کہتے ہیں وَإِذْ، اس حالت کا بھی جب ہم وہ لوگ نجوا، سرگوشیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کرتے ہیں، پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے ہیں. اذ یقول الظالمون، جب یہ ظالم لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے کو یا کچھ اور لوگوں کو، سادہ لوگوں کو، ان تتبعون، الے تم نہیں پیچھے چل رہے. حضور پاک کے پیچھے چلنے والوں کو کہتے ہیں تم پیچھے نہیں چل رہے، الا، مگر، راجلن، ایک ایسے آدمی کے، مسحورا، جس پر جادو ہو گیا ہے، جن کی اپنی حالت ٹھیک نہیں ہے، ارے تم ان کے پیچھے چل رہے ہو. ایسے سادہ لوگوں کو جو ان کے قریب ہوتے تھے، ان کو اس طرح گھیرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ان پر جادو ہو گیا ہے، تم ان کے پیچھے جا رہے ہو. تم بھی، یعنی جادو ہو گیا، یعنی کہ وہ بندہ، اللہ معاف فرمائے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی کے بارے میں یہ کہنا اس پر جادو ہو گیا، وہ تم اس کے پیچھے چل رہے ہو، مطلب ان کا یہ ہوتا تھا یہ اپنے سینسز میں نہیں ہے. تو کسی کو کہنا کہ تم اس کے پیچھے چل رہے ہو تو اس کو دور کرنے والی بات ہے. تو کہنے لگے ان تتبعون، ارے تم تو نہیں چل رہے، الا، مگر ایسے آدمی کے پیچھے، راجولن، جو ایسا آدمی ہے، مسحورا، جس پر جادو ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر، نبی ذرا دیکھو تو صحیح، کیفا، کس طرح، ضربوا، انہوں نے بیان کی ہے، لکل امثال، آپ کے لیے مثالیں بناتے ہیں، کس طرح یہ آپ کے لیے پھپتیاں چست کر رہے ہیں، کس طرح آپ پر باتیں بنا رہے ہیں. فضلوا، تو یہ تو گمراہ ہو گئے نا، تو یہ تو راہ سے بھٹک چکے ہیں. فلا یستطیعون، اور اب تو ان کو استطاعت بھی نہیں، اب تو ان کے لیے ممکن بھی نہیں، سبیلا، رستہ، اب تو یعنی دین کے رستے پر، ہدایت کے رستے پر یہ اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں، اب تو ہدایت کے رستے پر آ ہی نہیں سکتے، گمراہی میں اتنے آگے چلے گئے ہیں، پروپیگنڈا وار میں، کہ اب یہ واپس اسلام کے دامن میں آ ہی نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کے رستے پر قائم رکھے، اور ہر قسم کی بے حیائی، برائی، خرابی، اعمال کی، اخلاق کی، ایمان کی، عقائد کی خرابیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.